بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمن کی سرزمین قدیم زمانوں سے تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہی ہے۔ یہاں کے قبائل میں ایک بڑا قبیلہ ہمدان تھا جو اپنی شان و شوکت اور بہادری کے سبب مشہور تھا، لیکن اسی قبیلے کی زندگی میں ایک ایسا دور بھی آیا جب وہ توحید سے ہٹ کر ایک بت کی پرستش میں گرفتار ہو گئے۔ اس بت کا نام تھا یعوق، جو گھوڑے کی شکل میں بنایا گیا تھا۔ قرآن مجید سورہ نوح میں ان 5 بتوں کا ذکر کرتا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بنائے تھے۔ یہ سب دراصل نیک آدمیوں کی یادگار تھے۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو لوگوں نے ان کی یاد میں مجسمے بنائے۔ ابتدا میں یہ صرف یادگار تھے، لیکن وقت کے ساتھ شیطان نے ان کے پیروکاروں کو بہکا دیا اور وہ ان مجسموں کو پوجنے لگے۔ یوں شرک کا آغاز ہوا۔ یعوق انہی 5 میں سے ایک تھا۔ بعد کے زمانوں میں جب طوفان نوح آیا اور دنیا نئے سرے سے آباد ہوئی تو مختلف قبائل نے ان بتوں کے آثار سنبھال لیے۔ عرب میں یہ بت مختلف مقامات پر پھیل گئے۔ یعوق کو یمن کے ہمدان قبیلے نے اختیار کیا اور اس کی پرستش کرنے لگے۔ یعوق کو گھوڑے کی شکل میں بنایا گیا تھا۔ عرب معاشرے میں گھوڑا طاقت، جنگی شان اور وقار کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ہمدان قبیلہ یعوق کو بہادری اور قوت کا دیوتا مانتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ یعوق انہیں دشمنوں کے مقابلے میں فتح دے گا اور جنگ میں ان کے گھوڑے تیز اور مضبوط رہیں گے۔ یمن کے علاقے میں یعوق کے لیے ایک عظیم معبد بنایا گیا تھا۔ یہاں قربانیاں دی جاتی، جانور ذبح کیے جاتے اور لوگ اس کے سامنے جھکتے۔ قبیلہ ہمدان اپنی اولاد کے نام بھی اس بت کے ساتھ منسوب کرتا تاکہ اس کی برکت ان کی نسلوں میں باقی رہے۔ وقت کے ساتھ یعوق کی شہرت بڑھتی گئی۔ نہ صرف ہمدان بلکہ ارد گرد کے دوسرے قبائل بھی اس کی زیارت کے لیے آتے۔ وہاں میلے لگتے، تجارت ہوتی اور یعوق کے پجاری اس موقع پر اپنا اثر و رسوخ بڑھاتے۔ ہمدان قبیلہ یہ سمجھنے لگا کہ ان کی خوشحالی اور طاقت یعوق ہی کی بدولت ہے۔ یہ عروج ایسا تھا کہ توحید کا تصور دھندلا گیا۔ اب اللہ کا ذکر کم اور یعوق کا نام زیادہ لیا جانے لگا۔ اس کے مجاور قبائل پر حاوی ہو گئے اور ہمدان کے سردار اپنی فتوحات کو اسی بت کے مرہون منت قرار دیتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصرت ہوئی اور اسلام کی دعوت پورا جزیرہ عرب میں پھیلنے لگی تو یمن کے اطراف میں بھی اس کی آواز گونجنے لگی۔ مکہ کی فتح اور قبائل کی اسلام میں داخلے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان مشرکانہ بتوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے تاکہ زمین پر توحید کا پرچم بلند ہو۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے باقی بت بھی عرب میں پوجے جا رہے تھے، جیسے ود، سوا، یغوث اور نصر۔ ان سب کے خاتمے کے ساتھ ساتھ یعوق کا معبد بھی اسلام کے نشانے پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے سرداروں اور صحابہ کو مختلف مہمات پر روانہ فرمایا تاکہ ان بتوں کو توڑا جائے۔ یعوق کے معاملے میں بھی یہی ہوا۔ تاریخی کتب جیسے تاریخ طبرہ اور ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ کے مطابق جب قبیلہ ہمدان کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے اس بت خانے کو مسمار کیا۔ یعوق کا مجسمہ زمین بوس ہوا، اس کے پجاری بھاگ کھڑے ہوئے اور ہمدان قبیلہ لا الہ الا اللہ کے پرچم تلے جمع ہو گیا۔ وہ لوگ جو کل تک گھوڑے کے مجسمے کو خدا سمجھتے تھے اب اس بات کے قائل ہو گئے کہ حقیقی طاقت اور عزت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعوق کے زوال نے پورے یمن میں ایک پیغام پھیلایا۔ اب قبائل جان گئے کہ وہ خداؤں کے جھوٹے سہارے کے بجائے اسلام کی سچائی پر جمع ہو جائیں۔ ہمدان قبیلہ بعد میں اسلام کے عظیم حامیوں میں شمار ہوا۔ ان کے افراد اسلامی فتوحات میں شامل ہوئے اور عراق و شام تک پہنچے۔ یہ واقعہ اس بات کی واضح مثال ہے کہ وقت کے ساتھ انسانی عقیدے کیسے بگڑ سکتے ہیں۔ ایک نیک آدمی کی یادگار شرک میں بدل گئی اور پھر نسلوں نے اسے خدا مان لیا، لیکن اللہ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ اس اندھیرے کو ختم کریں اور توحید کی روشنی دنیا میں پھیلائیں۔ بت
یعوق جو قبیلہ ہمدان کا معبود تھا اور گھوڑے کی شکل میں بنایا گیا تھا، اپنے عروج میں طاقت اور جنگ کی علامت سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام کی آمد نے اس کا زوال لکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور صحابہ کی کوششوں سے یعوق کو مسمار کیا گیا اور ہمدان قبیلہ اسلام کے جھنڈے تلے آ گیا۔ یہ کہانی اس بات کا ابدی پیغام دیتی ہے کہ باطل خواہ کتنا ہی جمیلہ اور طاقتور نظر آئے، بالآخر حق کے سامنے مٹ جاتا ہے۔